اس وقت ہم نے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس سر سید احمد خان کی نسبت سے عظیم ایجوکیشنل کانفرنس اس ٹائم کیا، اور اس کا پھر پہلا لوگو بھی میں نے ڈیزائن کیا۔ نارنگ منڈی کے سبرب ایریا ہے میرا، جہاں سے میں بلانگ کرتا ہوں۔ یہاں سے میں 2003 میں گیا گریجویشن کرنے کے لیے گجرانوالہ میں پروفیسر محمد عظیم فاروقی صاحب کے پاس۔ انہوں نے ہر سٹیپ پہ مجھے بتایا کہ اب یہ والے کالج جاؤ، اب یہ کرو، اب یہ کرو، تو ان کی سپورٹ ساتھ تھی، تو بہت اچھا فیل ہوتا ہے۔ ایسے سرپرست اگر ملیں تو خوش قسمتی ہوتی ہے انسان کی۔ پروفیسر محمد عظیم فاروقی صاحب سے ملاقات جو میری ہوئی فرسٹ ٹائم میں ایک فیکٹری میں ملازمت کرتا تھا تب، تو نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، یہ بالکل درست ہے۔ اور سچی بات بھی یہی ہے کہ جب تک بکے نہ تھے، کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ تو لہٰذا وہ انمول ہونے کا معاملہ یہی تھا کہ آپ نے جو محبت فرمائی، جو پیار کیا۔ ان سے ہمارا وابستگی 20 سال سے ہے الحمدللہ۔ تو گجرانوالہ میں ہماری اٹیچمنٹ اسی ایجوکیشن کے حوالے سے ہی ہوئی تھی۔ اس کے بعد روحانیت کی طرف ان کے ساتھ انہوں نے ہمیں اپنے دست بازو میں لے لیا ہے الحمدللہ۔ بچپن سے ہی اپنے بھائی کے ساتھ بہت اٹیچ تھے، جیسے اکثر بہنوں کو پیار ہوتا ہے، تو ہم چاروں بہنیں تھیں، سب کو ہی بہت پیار تھا، اور انہوں نے بھی ہمارے ساتھ بہت زیادہ پیار کیا، اور ہمیں تعلیم بھی اسی طرح سے ہر طرح ہماری ہیلپ کی۔ تو ضروری واضح نصیحت، دنائی حکمت کی باتیں یعنی تربیت کی، اور مجھے کہا کہ بیٹا آپ میڈیکل سائنسز کی طرف توجہ دیں۔ مرض بڑھتا گیا، جوں جوں دعا کی، مریض عشق پر رحمت خدا کی۔ تو سر سید کی جو فکر ہے تحریک علی گڑھ، وہ میرے دل میں ایک آئیڈیل کے طور پہ ابھرنا شروع ہو گئی، اور میں نے پھر دل میں ٹھان لیا کہ انہوں نے محمدن ایجوکیشن کانفرنس کے پلیٹ فارم سے بے شمار ادارے بنائے، اسکول بنائے، پھر کالج بھی، بعد میں علی گڑھ یونیورسٹی بھی وہ بنی، سائنٹیفک سوسائٹی بھی بنائی، پھر رسالہ تہذیب الاخلاق بھی کیا، پھر اسی کے پلیٹ فارم سے بعد میں مسلم لیگ بھی بنی۔ انہی کے سارے وہ دست و بازو تھے، نواب محسن الملک، وقار ملک لوگ جو ہیں۔ تو میں نے ان کی نسبت سے محمدن ایجوکیشن کانفرنس، تو اللہ کریم کا جو اسم مبارک ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، تو اس نسبت سے میں نے عظیم ایجوکیشنل کانفرنس کا میرے دل میں آیا۔ سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جب ہم سیرت اور کردار، مولانا الطاف حسین حالی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے زندگی کا طویل حصہ تحریک علی گڑھ کے ساتھ گزارا۔ حیاتی جاوید کے نام سے انہوں نے سر سید کی پوری ہسٹری اور ان کے عادات و خصائل اور ان کی دیگر جو علمی، فکری، سیاسی اور مذہبی، دینی جتنی بھی ان کی سرگرمیاں تھیں، ان کے اوپر بڑے مدلل انداز میں انہوں نے گفتگو فرمائی۔ جب ولیم میور نے لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کے کافی عرضہ سرائیاں کی، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پہ کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی، تو یہ بندہ انگلستان بھاگ گیا، اور 1.5 سال تقریباً 1 سال 5 مہینے سر جوڑ کے بیٹھا رہا، اور اس کے ایک ایک سوال کا مثبت جواب دیا دلائل کے ساتھ۔ ساری لائبریریوں کو کنسلٹ کیا، خطبات احمدیہ کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی۔ اس دوران ان کے پاؤں بھی متورم ہو گئے، ایسے چنبل وغیرہ پڑ گئی، جو مرتے دم تک ان کے ساتھ وہ رہی، لیکن انہوں نے خوب جو ہے وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں۔ پھر ان کا ایک اور مشغلہ وہاں تھا کہ انہوں نے یورپ کی یونیورسٹیوں کا مطالعہ کیا، کہ دیکھا کہ یہ کیا چیز ہے کہ ایک طرف سے جو ہے وہ بچہ ایک ڈالتے ہیں،
5 जमातें पढ़ा हुआ दूसरी तरफ से बहुत बड़ा इंजीनियर बन के निकल आता है, पॉलिटिशियन बन के निकल आता है, बहुत बड़ा जो है स्कॉलर बन जाता है, राइटर बन जाता है। तो वो देखना चाहते थे कि यूरोप क्या अपने बच्चों को कौन सी तालीम दे रहा है, कैसी तरबियत दे रहा है। मुझे याद है जब मैं इंटर में था तो वो मैंने फॉर्म पे लिखा था कि उन्होंने पूछा आप क्या बनना चाहते हो, मैंने उस वक्त लिखा था जी मैं लेक्चरर बनना चाहता हूँ। मेन तो वही है, छोटे से स्टोर से काम शुरू किया, फिर ड्राइंग रूम में आ गए, ड्राइंग रूम से कमरे में आ गए, कमरे से फिर एक एकेडमी में आ गए, एकेडमी में फिर अपनी एकेडमी में आ गए। उधर 3 मंजिला बिल्डिंग बनाई जहाँ पे 13 मास्टर मैं कराता था। और अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ जो बच्चे पढ़ना चाहते थे लेकिन वसाइल कोई नहीं थे, फर्नेस पे काम करते थे, ये लोहे की भट्टी पे। तो किसी ने कहा कि तुम वहाँ फारूकी साहब के पास जाके अफशे वगैरह भी साथ कर लो। तो उनको मैं शुरू करा दिया पढ़ाना। वसाइल उनके पास थोड़े थे, फीस भी नहीं दे सकते। मैं कोई बात नहीं, मेरी ख्वाहिश है कि तालीम में बच्चों को फैसिलिटेट किया जाए, फीस नहीं, नो मैटर, एडमिशन नहीं भेज सकते, नो मैटर। अल्लाह का शुक्र है मुझे अल्लाह ने ऐसा वसाइल भी दी और तौफीक भी दी कि उनके मैं दाखिले भी भेज देता हूँ, उनकी ज़रूरतें भी पूरी। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं भाई अबू सर देखता हूँ कि आप काम पूरा नहीं करके आ रहे। तो उसने कहा कि बात यह है कि सारा दिन 8 घंटे तो मैं वो लोहा डालता हूँ। प्रोफेसर मोहम्मद अज़ीम फ़ारूकी साहब से मुलाकात जो मेरी हुई फ़र्स्ट टाइम में, मैं एक फैक्ट्री में मुलाजमत करता था तब ना, मतलब 12 घंटे की मेरी जॉब थी उधर। लेकिन एक शौक़ था कि यार पढ़ा जाए। तब मैंने मैट्रिक किया हुआ था, तो किसी रेफरेंस से मैं प्रोफेसर साहब के पास चला गया, तो 1-2 क्लासेस लीं। फिर बाई चांस ही गया था, मतलब ये नहीं था कि मैंने वाकई पढ़ने लग जाना है। 1-2 क्लासेस लीं तो प्रोफेसर साहब ने बड़ा प्यार किया, बड़ा मतलब उन्होंने कहा नहीं आप पढ़ें, ठीक है ना, रेगुलर आया करें। तो मैं मतलब इसी तरह से बस स्टार्ट ले लिया। तो 12 घंटे काम करने के बावजूद तो एक टाइम आया कि मैं थक गया, मतलब 12 घंटे की जॉब है, उसके बाद फिर ऊपर से खुद ही खाना बनाना है, खुद ही अपने कपड़े मेंट करने हैं, सारा काम खुद ही करना है। तो फिर साइकिल का एक सफ़र था, जो जाना भी है वो तकरीबन 4-5 किलोमीटर या 3-4 किलोमीटर बन जाता है। तो एक सारे दिन की थकान थी, दूसरा फिर ये पढ़ाई। मैंने ना फिर एक दिन, क्योंकि प्रोफेसर साहब जो काम देते थे मुझे वो मुझसे हो ही नहीं पाता था, वो घर में कर ही नहीं सकता था मैं, क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास। मैंने प्रोफेसर साहब के साथ बात की, मैंने कहा सर मामला ये है कि मैं ना बड़ा फेडअप हो गया हूँ इस मामले से कि मैं आपका काम भी नहीं सही तरह कर सकता और उधर भी डिस्टर्ब हो रहा हूँ, जॉब पे भी वो भी काम नहीं ठीक हो रहा, 12 घंटे की जॉब है, ये बहुत ज़्यादा ना। तो फिर प्रोफेसर साहब ने तब मुझे कहा कि आपने पढ़ना नहीं छोड़ना, जो मुझे आज इस सीट पे ले आई ये चीज़, इनका ये लफ्ज़ कि आपने पढ़ना नहीं छोड़ना, बाकी दुनिया का हर काम छोड़ दो। आपको रहाइश चाहिए, जगह चाहिए, ये पूरी एकेडमी है 3 मंजिला, आप जहाँ मर्ज़ी रहें। सर अज़ीम साहब का एक स्टूडेंट रहा हूँ 2003 में, और उस वक्त मैं चूँकि गांव से बिलोंग करता था, वो कसम पुरसी के हालात थे, तो उसमें फ़िनांशियल सपोर्ट भी रिक्वायर्ड थी। वो कि सर जो है वो फ़ीस ना होने के बराबर लेते थे, कभी हम पे कर देते थे, कभी नहीं भी करते थे। लेकिन अभी कभी उन्होंने कोई इस चीज़ का कोई गिला शिकवा या कभी हमें वो सख्ती से नहीं कहा कि जी आपने फ़ीस देनी। इवन छत भी हमें प्रोवाइड की गई। हम इस तरह के लकी लोग थे कि जिनको जो एकेडमी में ही रहते थे और वहाँ पे ही सोते थे और वहाँ पे ही पढ़ते थे सर से। 2015 में मैंने ये डियरकम स्कूल्स और कॉलेजेस का ये जो प्रोजेक्ट है और हमारा जो ब्लूमिंग स्कूल का प्रोजेक्ट है को स्टार्ट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी जब मैं यहाँ पे नारंग में आया तो यहाँ पर जो एजुकेशन का जो सिस्टम था, क्योंकि मैं इसी मिट्टी से हूँ, ये मेरा एरिया है, मैं नारंग के एक सबब गांव है, विलेज है, रूरल एरिया है, मैं वहाँ से ताल्लुक़ रखता हूँ। भूलचक में उस गांव का, छोटे से गांव का नाम है। तो मुझे पता था यहाँ पर एजुकेशन का क्या लेवल है और हम जो लाहौर में काम कर रहे हैं वहाँ का क्या सिस्टम चल रहा है।
جو بیسیکلی ہماری جو یہاں پر ایک مشن ہے وہ پروفیسر عظیم فاروقی صاحب والا مشن ہے کہ وہ فرماتے ہوتے تھے کہ اگر آپ نے کسی ایک بچے کو کامیاب کروا دیا نا، وہ آپ نے صرف ایک بچے کو کامیاب نہیں کروایا، ایک پورے خاندان کو کامیاب کروایا. آپ وہ پورا کا پورا خاندان اس سے اٹھ جائے گا جس کو آپ نے زیور تعلیم سے راستہ کر دیا. میں ایکچولی ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ ہوتا ہے بلائنڈ لوگوں کے بارے میں کہ ان کو ہماری سوسائٹی میں، کیونکہ میں ایک لوور مڈل کلاس سے بلانگ کرتی ہوں، زیادہ ان لوگوں کی نیڈز بس پوری ہوتی ہیں، تو بلائنڈ کے ایجوکیشن کے لیے کیا ہوگا. تو یہاں پہ کانسیپٹ یہ پایا جاتا ہے کہ بلائنڈ لوگوں کو بس حفظ کروا دیا جائے اور ان کو بس ان کے لیے یہی کافی ہوتا ہے. تو میں نے بھی حفظ کیا لیکن اچھی جگہ سے کیا. تو اس کے بعد مجھے کوئی ایسا اسکول نہیں ملتا تھا جہاں پہ میں اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو رکھ سکوں اور آگے پڑھ سکوں. میں پڑھنا چاہتی تھی اس کے علاوہ کچھ اور بھی دوسری ایجوکیشن بھی. تو پھر میں سر جی سے ملی، تو اس کے بعد انہوں نے مجھے گائیڈ کیا کہ آپ جو پڑھنا چاہتی ہیں تو آپ کا یہ شوق بہت اچھا ہے، تو آپ اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو رکھیں. انہوں نے ایک اسکول کے بارے میں مجھے بتایا جو پیپلز کالونی میں تھا، وہ بلائنڈس کا تھا وہ. پھر ادھر سے میری ایجوکیشن سٹارٹ ہوئی. اسکول بوائز کا تھا لیکن کچھ لڑکیوں کو بھی پڑھا دیا کرتے تھے. ایک ٹیچر تھی، وہ اپنی رسپانسبلٹی پہ لڑکیوں کو وہاں پڑھایا کرتی تھی، میم سائمہ ان کا نام تھا. تو وہاں پہ جب ہم گئے تو پرائمری تک میں نے وہاں پہ پڑھا. تو پھر اس کے بعد پھر بریل کے ساتھ تو نہیں پھر میں رہ سکی، پھر سائٹڈ لوگوں کے ساتھ جس طرح عام لوگ پڑھتے ہیں دوسرے اسکولز میں، پھر اس طرح میں نے پڑھا میٹرک تک. پھر کالج میں ماڈل ٹاؤن کالج میں نے انٹر تک پڑھا. تو ایک رائٹر پرووائڈ کی جاتی تھی مجھے اس سلسلے میں، جس کی ایجوکیشن مجھ سے کم ہو بیٹھ سکتی تھی پھر وہ پیپرز میں، اور پھر وہ جو میں بولتی تھی پھر وہ لکھتی جاتی تھی. اسی طرح سے میری ایجوکیشن چلی. یونیورسٹی جانے کا مجھے بہت شوق تھا، تو کیونکہ گھر والے ایگری نہیں تھے اس پہ کہ ہم آپ کو دور کیسے بھیجیں اپنے سے. تو اس یونیورسٹی تو نہیں، پھر ادھر ایک ایفیلیٹڈ کالج تھا، بی ایس کیا ہے، بی ایس آنرس انگلش فائنل پیپر ہو چکے ہیں. تو پڑھا میں بھی نہیں رہی. کوشش ہے میری اور میرا شوق ہے کہ میں نیکسٹ کنٹینیو رکھوں اپنی ایجوکیشن بھی، تاکہ میں اپنی بلائنڈ کمیونٹی کے لیے اور اپنی فیملی کے لیے کچھ کر سکوں، واقعی انڈیپینڈنٹ ہو سکوں، جیسے کہ پیرنٹس چاہتے ہیں کہ ان کے بچے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں یا انڈیپینڈنٹ لائف گزاریں. بہت چینج تھی ان سے ملنے کے بعد. تو بالکل ہی ٹوٹلی مجھے اپنی لائف کا پرپز مل گیا نا، کہ ان کی سپورٹ سے، ان کے انکریج کرنے سے اور ان کی وجہ سے ہی میں یہاں تک ہوں. انہوں نے ہر سٹیپ پہ مجھے بتایا کہ اب یہ والے کالج جاؤ، اب یہ کرو، اب یہ کرو. تو ان کی سپورٹ ساتھ تھی، تو بہت اچھا فیل ہوتا ہے. ایسے سرپرست اگر ملیں تو خوش قسمتی ہوتی ہے انسان کی. دراصل عظیم ایجوکیشنل جو کانفرنس ہے، جس کی بنیاد پروفیسر ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب نے رکھی 1993 میں، جب انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کیا، ایف ایس سی پاس کی، تو میڈیکل میں ایڈمیشن نہ لے سکا کچھ ریسورسز کی کمی کی وجہ سے، تو گریجویشن میں چلا گیا. گریجویشن میں انگلش لٹریچر گجرانوالہ میں پڑھنے کا رواج نہیں تھا اور کوئی پڑھانے والا ٹیچر نہیں تھا. 1 مہینے کی تگدو کے بعد پتہ چلا کہ پروفیسر عظیم فاروقی صاحب پڑھاتے ہیں. ان کے ہاں حاضر ہوا. انہوں نے انگلش لٹریچر گریجویشن میں پڑھانے کی ذمہ داری لے لی. تو اللہ کا شکر ہے، وہاں سے میں فرسٹ ڈویژن کے ساتھ گریجویشن کیا. ہم کالج کے اندر، گورنمنٹ کالج کے اندر بطور اسٹوڈنٹس پڑھنے کے ساتھ ساتھ سیاسی تنظیموں میں
جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس کے ساتھ بھی ہمارا کافی زیادہ رجحان تھا. لیکن جب سے ان کے ساتھ اٹیچ ہوئے, پڑھائی کی طرف نکل گئے, جب دیکھا کہ یہ اتنا پڑھ رہے, اتنے ایم اے کر لیتے ہیں, تو ہمیں بھی شوق پیدا ہوا, اور یہ شوق آج ہمیں یہاں تک لے آیا ہے. اس وقت میں بطور اسسٹنٹ پروفیسر انگلش گورنمنٹ کالج گجرانوالہ میں جاب کر رہا ہوں. میں مسرت عظمت فاروقی ہوں اور ڈاکٹر پروفیسر محمد عظیم فاروقی کی میں ہمشیرہ ہوں. بچپن سے ہی اپنے بھائی کے ساتھ بہت اٹیچ تھے, جیسے اکثر بہنوں کو پیار ہوتا ہے, تو ہم چاروں بہنیں تھیں, سب کو ہی بہت پیار تھا, اور انہوں نے بھی ہمارے ساتھ بہت زیادہ پیار کیا, اور ہمیں تعلیم بھی اسی طرح سے ہر طرح ہماری ہیلپ کی. اسپیشلی جو ہمارے سسٹر ان لاز آئیں, ان کو بھی اسی ماحول میں ڈال گئیں, ایک ماحول جو کہ گھر کا بنا ہوا تھا. تو اس طرح سے ہم لوگ مختلف جو جامعات بھی بنائے. کئی ایسی ہیں جو دیہاتوں سے آئیں اور انہوں نے آ کے تو ادھر کسی ریلیٹیو کے گھر رہ لیا یا جیسے سیکھ لیا, تو اب وہ اپنی اپنی جگہوں پہ جا کے اپنے اپنے لیول پہ ایسے ہی ادارے کھولے ہوئے ہیں. اسکلفل بھی بنانا ہے, ان کی کو ایجوکیشن بھی دینی ہے, اور اسپیشلی ان کی ایکسٹرنل انٹرنل ٹریننگ بھی کرنی ہے. قرآن پاک کی آیت کریمہ جو آپ نے ہمیں سکھائی تھی, اس کا بڑا ایفیکٹ ہوا. مطلب اس آیت کا میں سمجھتا ہوں بہت بڑا ایفیکٹ ہوا. وہ آیت یہ تھی کہ جو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, جس میں اللہ نے فرمایا کہ پہلے دنیا کی حسنات جو ہے وہ مانگی گئیں کہ اللہ ہمیں دنیا پہلے اچھی دے دے, اس کے بعد آخرت اچھی دے دے, اور پھر ہمیں عذاب سے بچا لے, اللہ نار کے عذاب سے بچا. تو لہٰذا یہی ترتیب آپ نے ہمیں سکھائی. آپ نے فرمایا بیٹا نہیں, یہ دنیا کی زندگی ہی اصل میں تمہاری آخرت کی زندگی ہے. لہٰذا اگر تم یہ سوچ کے اس طرف آؤ گے کہ دنیا چھوڑ کے آنا ہے تو یہ کبھی نہ ہونے دوں گا, تو نہ میرے پاس ایسا کوئی معاملہ ہے. لہٰذا یہاں آؤ گے تو تمہیں دنیا اختیار پہلے کرنی ہے. ACS کے نام سے میں نے شروع کیا, عظیم سینٹر آف سائنسز, جس میں FSc, BSc, MSc اور کے بچوں کو تعلیم, خاص طور پہ بچیوں کے حوالے سے تعلیم وہ شروع کی گئی. اور اس میں ہم نے مطلب بڑی منیمم فیس کر کے, تو ایک مطلب آج کے دور میں جو لوگوں کی بہت زیادہ مشکلات ہیں کہ لوگ اتنا افورڈ ہی نہیں کر پاتے پیسوں کو, تو وہ کم فیس میں پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا. وہ اس کا سلوگن بنایا ہے, وہ ہے ضرورت مند طالبات کا ادارہ. یعنی اس کا سلوگن ہی ہے ضرورت مند طالبات کا ادارہ. جہاں پہ ہم لکھتے ہیں وہی لکھتے ہیں. تو صحیح ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ یہاں پہ کم فیس ہے, اور میرے خیال سے تو آپ کبھی بھی آگے جا ہی نہیں سکتے اگر آپ کے ساتھ فیمیلز کا پوری طرح سے ایک انٹریکشن اور پوری طرح سے ایک ساتھ نہیں ہے کہ وہ بھی آپ کے اس مشن میں کام کریں, محنت کریں, کوشش کریں. اور آج تک کوئی بھی تحریک خواتین کی پوری طرح سے پارٹیسپیشن کے بغیر کامیابی نہیں ہوئی. اس طرح کے کاموں کی قصبہ کافی بڑا ہے. اس کے ساتھ بہت زیادہ مضافات میں نا ولیجز ہیں, اور تقریباً 100 سے پلس. تو غربت ہے, اور لوگ بھی ہمیں تھوڑا سا تانا دیتے تھے کہ آپ میلاد شریف آتا ہے, آپ لوگ جھنڈیاں لگاتے ہیں, ایسے چراغاں کرتے ہیں, اور تو کیوں یہ جو بچیاں بیچاری غریب کی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں گھروں میں, ان کی شادیاں کریں, اس پہ پیسہ لگائیں. آج سے الحمدللہ کوئی 13 سال پہلے 2007 میں ہم نے کاموں کی میں ترغیب دی. 10 شادیوں سے ہم نے سلسلہ شروع کیا, اور آہستہ آہستہ اس کو گریجولی بڑھاتے اس وقت ہم نے 63 شادیوں کا ایک کیا ہوا ہے. ہر سال 63 شادیاں ہم سرکار کی عمر مبارک کی نسبت سے, کہ آپ کی 63 سال عمر تھی, اس نسبت سے ہم 63 بچیوں کی قریب, اور اس میں بھی بڑا ہم اس کو احتیاط سے کرتے ہیں کہ پہلے اس میں سٹیپ بائی سٹیپ رکھتے ہیں کہ جو بچیاں یتیم ہیں, جن کے پیرنٹس نہیں ہیں یا والد نہیں ہیں, ان کو پریورٹی دیتے ہیں. بڑا اس کو جانچ پڑتال کر کے, پوری ہماری ٹیم ہے انکوائری کرتی ہے, اور اس طرح کر کے وہ, اور ان کو ایک ضروریات زندگی کی بہت اچھا ایک گفٹ سمجھ لیں جہیز کی صورت میں ہم دیتے ہیں. میڈیکل کیمپ لگاتے ہیں ہم سفید موتیا کا, وہ بھی بہت اچھا, لوگوں نے بہت پسند کیا. ہر 6 ماہ بعد ہم یہ کر رہے ہیں. اس میں آؤٹ ڈور کوئی 1200 پیشنٹ کو چیک اپ کرتے ہیں, 200 کے قریب
एवरेजली ऑपरेशन हो रहा है, उस पे भी अच्छा खासा एक जो हमारे साथ हमारे डोनर्स हैं मिलकर तो करके कंट्रीब्यूशन करके बड़ा अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें भी ये 2-3 दिन पहले ये वो भी प्रोग्राम ख़त्म हुआ है। और शादियों का भी ये 11 तारीख को शादियाँ थी थोड़े दिन पहले। सईद इस्लामिक कॉलेज हमने बनाया, तो लेकिन जितना मामला है वो आपकी तवज्जुहात बातनी से ही ये वकूफ़ पज़ीर है। 13 से पहले मैंने आपके कहने पे इस्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से FA भी किया, BA भी किया और MA इस्लामियात का मेरा आखिरी सेमेस्टर है मेरा, लेकिन वो सिर्फ आपकी वजह से है। उसके साथ मैंने LLB में भी दाखिला लिया। मुझे जितना चाह रहा हूँ आपके जो फैज़ इल्म है ना, उसकी बरकत से मैं चाह रहा हूँ। बिलाशुबा मैं अज़ीम फ़ारूकी साहब के बारे में कुछ कहना चाहूँ तो माफ़ी ज़मीर बताने से कासिर है। मैं ये कहूँगा कि मेरी शख्सियत, मेरी गुफ्तगू, मेरे फ़राइज़, मेरा प्रोफेशन, इसकी जो नोक पलक है और उसमें जो मॉडर्नाइजेशन है कि दीन और दुनिया दोनों में बैलेंस करते हुए तवाज़न के साथ, हाँ इंसान थोड़ा लड़खड़ाता है, कभी ये बल्ला बारी कभी ये बारी, ये मैंने उनसे सीखा है। जब मैंने ख़ुद अपने मुंह से कहा कि डॉक्टर अमदाद अली फ़ारूकी, तो आज रांझा रांझा कर दीनी में आपे रांझा हुई, मेरा अपना नाम खला में कि गुम है। कोई मुझे डॉक्टर अमदाद के नाम से कम जानता है, डॉक्टर फ़ारूकी के नाम से ज़्यादा मोतबर जानता है। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने फिर प्रोफेशन में 2006 से प्रैक्टिस स्टार्ट की। तो जिन चीज़ों को मैंने असूलों को प्रैक्टिस के दौरान अपने लिए मशवरा रखा, अवेलेबल रहना, दूसरों को तवज्जो से सुनना और खुलूस के साथ उनके मसाइल के लिए कोशिश करना, ये तीनों पैरामीटर्स मैंने फ़ारूकी साहब से सीखे। और वही गैर रवायती तरीके से कि वो करते थे मैं देखता था और फिर मैं वैसा डलता गया। अभी तक इतने साल गुजर गए हैं, मेरा एक फार्मूला था कि सामने आने वाले हर शख्स की इज़्ज़त करनी है, मेरे से उम्र में बड़ा हो, उम्र में छोटा हो, माशरती तौर पे मेरे से मजबूत हो, मेरे से कमज़ोर हो, दूसरे को सुनना है और सुनकर उसके मसले के लिए खुलूस से कोशिश करनी है। तो माना की बुनियाद पे मेडिकल कैंप का एहतमाम करना। जी, मेरा नाम मोहम्मद अली फ़ारूकी है। मैं फ़ाउंडर हूँ द कर्टन रेज़र प्रोडक्शंस का। हमेशा से मेरे वालिद साहब ने हम बच्चों को काम आसानी से करने का मौका ही नहीं दिया। उन्होंने हमेशा हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टेप लेने को मजबूर किया। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं जब मैट्रिक पास हुआ तो मैं इस्लामाबाद में रह रहे थे, इस्लामाबाद में पढ़ रहे थे, यहाँ पे बड़े बड़े अच्छे इदारे थे, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि तुम FJ सर सैयद कॉलेज रावलपिंडी पढ़ो जाके। अब जिसको पता लगे कि मैं सर सैयद कॉलेज जा रहा हूँ, मुझे लोकल जाता था और 1.5 घंटा लग जाता था, मुझे 3 गाड़ियाँ बदलनी पड़ती थी। तो मुझे याद है मैंने जब उस कॉलेज में टॉप किया, मेरी फर्स्ट पोजीशन आई, बोर्ड में मेरी डिस्टिंक्शन आई, फिर मैंने बैचलर्स में भी उस कॉलेज को टॉप किया, गोल्ड मेडलिस्ट था। तो मुझे तब समझ आई कि मेरे अपने अंदर शायद इतना कमाल ना हो कि मैं इतना इंटेलिजेंट था या बड़ा लाइक फाइक था। शायद मैं वो जो रोज़ कोशिश करके 1.5 घंटा सफ़र करके 3 गाड़ियाँ बदल के मुख्तलिफ लोगों को ऑब्ज़र्व करना या उनसे इंटरेक्ट करके पहुँचना, कभी आपके पास पूरा किराया भी ना होना। हमने ड्रामास परफॉर्म किए, मैंने यूनिवर्सिटी के ड्रामेटिक्स को लीड किया पूरे पाकिस्तान में,
اور ڈفرینٹ نیشنل لیول کے جو یوتھ ڈرامہ فیسٹیولس ہیں اس میں مجھے ملٹیپل ایوارڈز بھی ملے، جس میں بیسٹ ایکٹر، بیسٹ ڈائریکٹر، بیسٹ پلے کے ایوارڈز، اور ملٹیپل ٹائم. اٹس ناٹ لائک کہ کراچی گئے ہیں یا پشاور میں ہیں یا سوات میں ہیں یا ایون ہم لاہور میں پرفارم کر رہے ہیں. ہمارے سامنے جو بھی بڑی ٹیم آئی، ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات کہ آپ کو کنونشنل موڈ آف چیریٹیز پہ چلنے کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا کہ آپ تھوڑا سا ڈفرینٹ اپروچ کے ساتھ چلیں گے. نہ آپ ایک انسان کو مچھلی پکڑنے کا ہنر سکھاتے ہو، نہ کہ اس کے منہ میں مچھلی ڈال دیتے ہو. میرا فکر یہ ہے کہ جو میرے پاس بچے پڑھ کے جائیں، وہ ہر کوئی جو ہے وہ پورا ایجوکیشن کانفرنس بن جائے، وہ اسی مشن کو، اسی جذبے کو انکارپوریٹ کرے، اسٹوڈنٹس کے دلوں میں وہ انکلکیٹ کرے.